الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لبشر ان يكلم الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيحيي باذنه ما يشاء انه علي حكيم صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، قرآن کریم میں ایک عقیدے کو واضح انداز پر بعض عقائد ایسے ہیں جس کو بہت واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے، بہت واضح طور پہ کہ ہر پڑھا لکھا آدمی اور تھوڑی بہت عربی کی سدبت جانتا ہو وہ بھی جان لیتا ہے کہ قرآن کیا عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو مکمل کر دیا۔ اگر ہم قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھائے اور پہلے پارے میں سورہ بقرہ کا رکوع اٹھائے تو اس سے سمجھ میں آ جاتا اگر اللہ پورا قرآن بھی نازل نہیں کرتا، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع نازل کر لیتا تو بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ پھر اللہ نے پورا دین مکمل کیا، تکمیل دین کی خوشخبری دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آج کے دن آپ کو جو چیز دیا دین اسلام وہ مکمل کر دیا، اپنی نعمت مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو مذہب ہونے کے اعتبار سے اور دین ہونے کے اعتبار سے ہم نے قبول کر دیا، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو ہمارے لیے باعث تشکر ہے کہ اللہ کا شکر گزاری کرنا چاہیے ہمیں کہ دین اسلام ہم پر مکمل کر دیا گیا سرکار کی شخصیت مبارکہ پر۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا جتنا زمانہ ہے، کوئی نبی نے کسی نبی کی کتاب میں کسی نبی کی تعلیمات میں یہ بات نہیں آئی کہ دین مکمل ہوا۔ پتہ یہ چلا دین مکمل نہیں ہوا تھا، تکمیل دین کی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور آپ کی برکت سے اس کی نعمت ہمیں ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو یہودی ملا اور کہا کہ یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی تمہارے پاس، اگر یہ ہم پر یہودیوں پر اترتی تو ہم زندگی بھر اس دن کے لیے عید کا دن قرار دیتے تھے، کیونکہ 50,000 نبی ہمارے اندر آئے تو 50,000 نبیوں میں کسی نبی کو یہ نعمت نہیں ملی، اور اس دنیا میں کم و بیش 1,000,000 انبیاء تشریف لائے، ان کو یہ نعمت نہیں ملی۔ تکمیل دین کے دن مکمل جو کر دیا گیا، اب دین میں نہ کمی ہو سکتی نہ زیادتی ہو سکتی۔ دین بولتے کس سے؟ نبی ہوتے کیا؟ نبی میں غیر نبی میں کیا فرق ہے؟ کتاب اللہ میں اور کتاب الانسان میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے اسلام جو مذہب ہے اس میں اور دنیا کے بنائی ہوئی طریقے، تہذیب، تمدن، اس میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اتنا فرق ہے کہ جو اندھے سے اندھا آدمی، نابینا سے نابینا آدمی بھی اس کو بتا دے سکتا کہ یہ ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی بتا دے سکتا ہے۔ نبی کس کو بولتے ہیں؟ کہ جس پر وحی اترتی اس کو نبی کہتے ہیں، جو اللہ سے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ شرف کسی کو نہیں ملتا، جس کو یہ شرف ملتا ہے اس کا طریقہ قرآن نے بیان کیا۔ 3 طریقے سے اللہ سے بات کی جاتی ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں نبیوں سے وہ تو ایک الہام اور وحی ہوتا ہے جو ڈائریکٹ اللہ ان کے قلب پر اترتا ہے، ڈائریکٹ اللہ قلب پر اترتا نبیوں کی، اور وہ شریعت بنتا، اسے وحی کہتے ہیں۔ یہ عام انسانوں پر نہیں ہوتا ہے، ان کے ماننے والوں پر جو کرامتیں ہوتی یا الہام ہوتا ہے اس میں 2 قطرات رہتے ہیں، ایک قطرہ الہام ربانی ہے یا الہام شیطانی ہے۔ مگر نبیوں پر جو الہام ہوتا ہے، نبیوں کے سینے پہ جو اتارا جاتا ہے
وہ ایک فرشتے کے ذریعے سے جس فرشتے کو اللہ کہہ رہے ہیں وہ فرشتہ روح الامین ہے، امانت دار فرشتہ ہے. اس کی صفت قرآن نے بیان کی کہ وہ کیسا فرشتہ ہے. انہ لقول رسول کریم ذی قوت، طاقتور ہے، عند ذی العرش مکین، اس کا ٹھکانہ عرش الہی کے پاس ہے، مطاع، سارے فرشتے اس کی اطاعت کرتے، ثم امین، وہ امانت دار ہے. اللہ جس فرشتے کی گواہی دے، اب اس کی امانت داری میں کیا شک رہ سکتا ہے؟ نزل روح الامین نزل علی قلبک محمد، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دل پر جو اتار رہے ہیں، ایک تو ذریعہ ہوتا ہے نبیوں کے قلب پر جو اترتا ہے وہ الہام ہوتا ہے، الہام ربانی ہوتا ہے، فرشتے اور ملائک کے ذریعے سے، اور خصوصاً سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کی بات چیت ہوتی ہے. یہاں ہم انسانوں میں نہیں تھی، نبی میں اور غیر نبی میں فرق بتا رہا ہوں. نبی بولتے کس، اور نبیوں کا سلسلہ کہاں مکمل ہوگا؟ دین کہہ رہا، قرآن کہہ رہا الیوم اکملت لکم دینکم. حضرت عمر سے جب اس یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس کو عید کا دن مناتے، حضرت عمر نے کہا تم تو مناتے تھے مگر اللہ نے عید کے دن ہی سے اتارا. عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، عرفہ جس دن آیا وہ جمعہ کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، سرکار اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب یہ آیت اتر رہی تھی اونٹنی کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی آواز آ رہی تھی، اونٹنی برداشت نہیں کری تھی وہی کے وزن کو. الیوم، صحابہ نے جب اس آیت کو سنا تو بغل گیر ہو گئے ایک دوسرے سے اور مبارکباد پیش کی، کیونکہ دین ہم پر مکمل ہوگا. اب دین آگے بڑھنے والا اور دین کم ہونے والا نہیں. جس نے اس میں ترقی، اس میں زیادتی کی وہ بھی بدعتی، جس میں اس نے کمی کی وہ بھی نافرمان. اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں نبی ہوں تو کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہے، کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہے. وہ تو کسی فرض میں نہیں کر رہا، کسی سنت اور واجب میں نہیں کر رہا، دیگر ایسی چیز میں کر لے رہا ہے جو مسلمان کا اور قرآن کا اور احادیث کا مسلمہ عقیدہ ہے. اس عقیدے میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر بھی. اگر اس عقیدے میں کہ سرکار خاتم النبیین ہے کہ نہیں، اگر اتنا بھی شک ہوا تو آدمی کافر ہو جاتا، خارج اسلام ہو جاتا. قرآن کریم کے 100 آیتیں ہیں. یہ آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یہ کب اتری تھی معلوم ہے آپ؟ سرکار کے ایک منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، جنہوں نے سرکار کی محبت میں اپنے چچا اور والد کو واپس لوٹا دیا تھا. جبکہ ان پر حملہ ہوا تھا، ڈاکوں نے حملہ کر کے ان کو گرفتار کیا اور مکہ کے بازار میں غلام بن کے بیچے گئے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خریدا، اور بعد میں جب نکاح ہو گیا سرکار سے تو گفٹ دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی خدمت کے لیے رکھو. ان کے والد بہت زیادہ چاہتے تھے، حضرت زید کے والد بہت زیادہ، حد سے زیادہ چاہتے تھے، رات دن ایک کر دیا تھا اپنے بیٹے کی تلاش میں. ان کے اشعار بھی عربی میں موجود ہے بھی، مگر بیٹے نہیں مل سکے. کسی نے کہا ہم نے مکہ کے وادیوں میں، مکہ کے فلاں فلاں جگہ پر ہمیں پتہ چلا ایک کریم شخص ہے، امانت دار شخص ہے، ان کو الصادق الامین کہا جاتا ہے، وہ اونچے خاندان سے ہیں، شریف اخلاق والے ہیں، اونچے اخلاق والے ہیں، ان کے غلامی کر رہے ہیں تمہارے بیٹے. تو چچا کو ساتھ دیا اپنے بھائی کو، اور بہت سارا مال لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، اور سرکار کے سامنے آپ کی تعریف، آپ کے خاندان کی تعریف، آپ کی خوبیوں کی تعریف، آپ کے کمالات اور آپ کے اخلاق جو مارکیٹ میں پھیل چکے تھے اس کی تعریف کرنے کے بعد کہا ہم ایک مقصد لے کر آئے. کہا کیا مقصد ہے؟ کہا میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ کی غلامی کر رہا ہے، میں اسے لینے آیا، چاہے تو مال لے لو، چاہے کچھ بھی کر لو، مجھے میرا بیٹا واپس کر لو. قربان جائے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو یتیموں کے سرپرست تھے، غریبوں اور مسکینوں کے ماں باپ اور ملجا تھے، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ دیتے تھے، بے سہاراؤں کے آسرا تھے. وہ پہلے بھی تھے، نبی بننے کے بعد ظاہراً جو نبوت آپ کو ملی اس کے بعد بھی آپ کا ہی رب رہا، اور آپ کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ جو آدمی بے سہاروں کو سہارا نہ بنے، یتیموں کا ماں باپ اور ملجا، یتیموں کا مددگار، مسکین اور غریب اور پریشان حال کا کام کرنے والا نہ بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا امتی تسلیم نہیں کرتے عملی اعتبار سے. سرکار کے پاس تو اس زمانے میں بھی آتے تھے. جب نبوت کا اعلان ہوا، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی بھاگ کر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی آ کر کہنے لگا قریش مکہ کے پاس
اے قریش کے سرداروں، یہ ابو جہل ہے تمہارا آدمی سردار ہے جو بنا پھرا ہے، میرے پیسے لیا واپس نہیں کر رہا ہے اور مجھے بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، چلو میرا کام کر دو، تمہاری بات سن لے گا۔ انہوں نے جب دیکھے کہ محمد وہاں بیٹھے ہوئے، ان کو مذاق سوجی، کہا ادھر تمہیں ایک بات بتاتے ہم، تمہارا کام اگر کوئی کرتا ہے، وہ شخص بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ حسین چہرے والے اور خوبصورت آنکھوں والے جو دکھ رہے ہیں، وہ تمہارا کام کر سکتے ہیں۔ اور ان کو تو مذاق کرنی تھی، مگر جب وہ سرکار کے پاس آیا، سرکار کو پہچانتا نہیں تھا۔ سرکار نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے کہ ہم نے ایسی بات سنی ہے کہ آپ ہمارا کام کر دیں گے، اور یہ شخص ہے ابو جہل جو بہت زیادہ ہم کو پریشان کرتا ہے اور آج میرا مال نہیں دے رہا ہے۔ سرکار نے کہا اچھا چلو میرے ساتھ چلو۔ آپ نے یہ انکار نہیں کر دیا کہ تو میرا ماننے والا ہے کہ نہیں ہے، تو مسلمان بنا نہیں بنا، تو ہے کہاں سے یہ بھی نہیں کہاں، کام کرنے کی بات ہے تو چلو میرے ساتھ آپ۔ ابو جہل کے بعد یہ تو سوچ رہے تھے کہ ابو جہل سرکار کو گالی گلوچ کرے گا، بلا بلا کہے گا، آپ کو ڈھکیل دے گا، آپ کا سب و شتم کرے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، آپ کے ہیبت اس پر ایسی طاری ہو گئی کہ بھاگ کر آئے گا محمد تشریف لائے، محمد تشریف لائے، بھاگ کر کہا کہ ہاں میں ابھی کام کر دیتا ہوں آپ کو۔ فوراً پیسے لایا، اس آدمی کے پیسے واپس کیا اور معافی بھی ساتھ میں مانگ لیا۔ اور روسائے قریش دیکھ کر حیرت میں رہ گئے، یہ مردود کہیں گا ہم کو ورغلاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور آتم محمد کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس نے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے کے سارے روسائے قریش اس کے گھر پہ پہنچ گیا، سرکار نے اس کا کام کیا، اس کو چلا دیا، اور جا کر انہوں نے ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگے، کیسا نالائق ہے تو، محمد کے پیچھے ایسی بغاوت کرتا ہے، جب محمد آ جاتے ہیں تو ان کے سامنے ایسا ہو جاتا ہے۔ کہنے کہ تمہیں معلوم نہیں، میں جیسا ہے ویسا ہی ہوں، جیسے تم کو کہتا ویسا ہی ہوں، میں نے نگاہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے جب محمد دروازے پر آئے، جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کا حق دے دو، اس وقت میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اطراف میں دو اونٹ کھڑے ہوئے تھے اور ایسا منہ پسارے ہوئے تھے، اگر میں ذرہ بھی ہچکچاتا تو میرے کو نکل جاتے تھے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے؟ اس وجہ سے میں مارے ہیبت کے الا کر دے دیا۔ روسائے قریش نے کہا جب اتنی ساری بات ہے، اور یہ بھی کہتا تھا وہ سرکار سچے نبی ہے، ان کی نبوت میں کوئی شک نہیں، تعصب صرف یہ تھا اس کو کہ ہمارے خاندان میں یہ چیز نہیں آئی، آج تک ان کا خاندان ہمارا خاندان میں ٹسل چلتے رہی، انہیں کچھ کرتے تو ہم کچھ کرتے تھے، انہیں کچھ کرتے ہم کچھ کرتے، اب نبوت ان کے خاندان میں آئی ہے، اب ہم کہاں سے نبوت؟ بس اتنی سی بات تھی جو اس اندر سے کھائی جاتی۔ بعض لوگوں کو ایگو جو ہوتا نا، ایگو کیا بولتے تھے، کچھ بولتے نا ایگو، یہ جو ہے نا بہت خطرناک ہوتا ہے، مر جاتے ہیں مگر اس کو چھوڑتے نہیں۔ تو ابو جہل ان سب کا سرگنا ہے جو ایگو کے چکر میں اپنی بربادی کر دیتے، اور ابو جہل نے یہی کیا۔ ورنہ ایک مرتبہ تو سرکار کے بارے میں مشہور کر دیا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کو معلوم ہے سرکار میری تیمارداری کو آئیں گے، جبکہ ابو جہل وہ مردود ہے کہ علامہ شبلی نے لکھا تقریباً 3000 کے قریب مرتبہ اس کے گھر پہ آپ تشریف لے گئے اس کو دعوت اسلام دینے کے لیے، اور چھپ چھپ کر قرآن سنتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات میں، چھپ چھپ کر انہیں اور اس کے ساتھ والے ابو سفیان بعد میں تو اسلام لائے، اور بھی دیگر لوگ چھپ کر قرآن کریم سنتے تھے رات میں سرکار کا، اور فجر کی نماز سے پہلے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ راستے میں اتفاق ایسا ایک چوراہے پہ ان کی ملاقات ہو جاتی تھی، وہ کہتے تو کہاں آیا؟ کہا میں اس میں تو کہاں آیا؟ انہوں نے کہا جب یہ سب کا ایک مقصد واضح ہو جاتا کہ یہ سب قرآن سننے آئے محمد کا، تو کہتے جب محمد سب قرآن سننے تمہار میں آ جاتے تو محمد کا انکار کیوں کرتے؟ تو یہاں وہ آ جاتا تھا ان کا ناک کا مسئلہ، چودراہٹ کا مسئلہ، بڑائی کا مسئلہ، انا کا مسئلہ، یہ خطرناک مسئلہ ہوتا ہے، اللہ اسے حفاظت فرمائے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے مشہور کر دیا یہ کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، سرکار آئیں گے۔ اس نے پلان بنایا کہ محمد جب میرے گھر میں آئیں گے تو ایک گڑھا بنایا، بہت بھینکر گڑھا، یہ سرکار جب تشریف لائیں گے میری عیادت کے لیے تو وہ گڑھے میں آپ خود گر جائیں گے۔ پلان کے مطابق گڑھا بھی ہوگا، بیمار پڑا ہوا ہے، لوگ اس کی عیادت کو آ رہے ہیں، سرکار بھی تشریف لائے۔ راستے میں جبرائیل نے کہا کہ محمد مکار نے مکاری کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ذرا حساب سے جائیے۔ سرکار وہاں تک دروازے سے پلٹ رہے تھے کہ ابو جہل نے بات سنا کہ محمد آئے ہوئے، دروازے پہ دستک دی اور پلٹ رہے، وہ بیماری تو بھول گیا کہ محمد واپس جا رہے میدان سے، ایسے سوچ کے بھاگ کے نکلا اور وہی گڑھے میں گر گیا، اسے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ گڑھا میں نے کھولا۔ اب جب وہ گڑھے میں گرا تو نیچے جاتے جا رہا اور چلانے لگا کہ محمد کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قریب آئے، وہ سرکار کی شخصیت مبارکہ تھی۔ بہرحال یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے یہ جو دھوکہ دینے کے لیے کہا تھا اس کو سزا بھگت لے، کہنے کہ نہیں بہت سارا اس کے لیے نکالنے کا انتظام کیا گیا مگر سب ناکام رہا، کچھ نہیں کر سکتے۔
آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا اگر مجھے اس گڑھے سے کوئی نکال سکتا ہے تو صرف محمد ہے، اگر وہ نہیں چاہیں گے تو قیامت تک میں دھنستا رہوں گا۔ اور حقیقت میں بھی قارون کی طرح دھنستا رہتا تھا، حقیقت میں بھی قارون آج بھی دھنس رہا ہے، آج بھی دھنس رہا ہے، قیامت کی صبح کو تل کو لگے گا، تل کو، اور پورے خزانے سمیت دھنس رہا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں پوری دنیا کی گندگی اس کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کان کو ہاتھ لگاؤ تو دھنسنے کی آواز آتی ہے، اس کے دھنسنے کی۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں یہ اس کی نہیں ہے، بہرحال ان کے اندر اپنے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، مگر اللہ نے اس کے لیے صورت قرآن کریم میں بیان کر دیا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال سرکار نے اشارہ کیا ٹھیک ہے میں اگر تجھ کو نکال دوں تو مسلمان ہو جائے گا، کہنے لگے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ سرکار نے اشارہ کیا زمین کی طرف تو زمین بھرنا شروع ہو گئی۔ ابو جہل اوپر آ گیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھا اور کہیں کہ ایسا لگتا تم بڑے جادوگر ہو۔ سرکار نے کہا تیرے نصیب میں اسلام نہیں دکھتا ہے۔ بہرحال بتانے کا منشا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار، آپ کی نبوت کا جو قرآن نے کہا نا زید بن حارثہ کی، اس کی بات انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ختم نبوت والی محنت میں لگے رہنے کی اور ختم نبوت پر اپنا جان مال وقت قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقر الدان۔